بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدائن۔ اس ایک مزار میں 4 بے حد متبرک ہستیوں کی قبریں ہیں، جس میں سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی، حذیفہ یمانی، عبداللہ بن جابر انصاری اور طاہر بن امام محمد باقر علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر انصاری انہوں نے 6 اماموں کے دور کو دیکھا، اور حضرت حذیفہ بن یمان ان کو رسول اللہ نے منافقین کے نام بتائے اور فرمایا کہ میری زندگی میں ذکر مت کرنا اور ان کو ایک راز رکھنا، اور حضرت طاہر بن جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی کی بات کریں گے۔ رسول اللہ کی بہت متبرک حدیث ہے کہ سلمان منا اہل بیت، یعنی سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان ان چند صحابیوں میں سے تھے جن کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتی تھی، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سلمان ایران کے شہر شیراز کے بادشاہ کے بیٹے تھے، یعنی شیراز کے شہزادے تھے، اس لیے ان کو لوگ سلمان فارسی کہتے تھے۔ عرب میں عجم کو لے کر ڈسکریمنیشن ہمیشہ سے تھا، تو رسول اللہ نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ سب ان کو سلمان محمدی کہا کریں، تاکہ کوئی سلمان کو خود سے کم نہ سمجھے۔ حضرت سلمان کی عمر روایات میں 250 سے لے کے 500 سال تک ملتی ہے۔ ایران میں اس زمانے میں آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت سلمان نے کبھی آگ کی پوجا نہیں کی اور صرف اللہ کو بادشاہ مانا، اس لیے آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار کر شیراز چھوڑ دیا، اور اس وقت کے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے فلسطین پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، یعنی وہ بھی واپس چلے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ سے کیا کہا؟ لوگوں نے حضرت سلمان کو بتایا۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو بتایا تھا کہ آخری نبی آئے گا، یعنی یثرب میں آئے گا اور حکومت قائم کرے گا۔ تو پھر یہ فلسطین سے مدینہ آئے۔ یہاں ان کو ایک یہودی نے غلام کی طرح خرید لیا، اور یہ کافی وقت تک اس کے پاس غلام بن کر رہے۔ کچھ وقت کے بعد ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو یہ بولے کہ اگر یہ اصل نبی ہیں تو ان کو مدینہ آنا چاہیے، اس لیے یہ وہاں چلے گئے۔ پھر رسول اللہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہ رسول اللہ کی خدمت پہ پہنچ گئے، اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ اصل نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے آخری نبی کی چند نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں۔ اور پھر رسول اللہ کے پاس آ کر بولے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کچھ صدقے کی کھجوریں لایا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ صدقہ انبیاء اور اہل بیت پر حرام ہے، تو تم یہ کھجور میرے صحابہ کو دے دو۔ تو وہ صدقے کی کھجوریں صحابہ نے کھا لی۔ پھر انہوں نے دوسری کھجور دی اور بولے، یہ نظر کی کھجور ہے، آپ کھا لیں۔ تو پھر رسول اللہ نے وہ کھجوریں کھائیں اور مولا علی کو بھی دیں، اور اس کے بعد انہوں نے اور علامتیں چیک کی، اور ایک کے بعد ایک۔ تو رسول اللہ نے کہا، سلیمان اور کتنی علامتیں دکھاؤں کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ؟ تو سلیمان بولے، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ تو اس پر مولا کائنات نے ان کو وہ واقعہ یاد دلایا کہ جب یہ کسی وادی سے گزر رہے تھے اور ایک شیر نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو سلیمان بولے، ہاں مجھے یاد ہے۔ تو مولا علی بولے، وہ بچانے والا میں ہی تھا۔ یہ سننے کے بعد پھر سلیمان ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے مولا علی سے فرمایا، یا علی چلو اب ہم سلیمان کو یہودی سے بھی آزاد کروا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ پہنچے یہودی کے پاس اور بولے کہ ہم سلیمان کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تو یہودی بولا، مجھے سلمان کی قیمت چاہیے، 500 کھجور کے پیڑ لگاؤ، اور جب وہ پھل دینے لگے تو وہ سلیمان کی قیمت ہوگی۔ اور ایک کھجور کے پیڑ کو 7 سال لگتے ہیں پھل دینے میں۔ یہ بات سن کر سلیمان بہت مایوس ہو گئے، کیونکہ ان کی پہلے ہی بہت زیادہ عیش تھی اور اس زمانے تک رسول اللہ کا انتظار کرتے رہے۔ تو رسول اللہ اور مولا علی سے بولے، یا علی آپ کھجور کی گٹھلیاں لائے۔ تو مولا علی گٹھلیاں لائے، اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک گٹھلی زمین میں بونا شروع کر دی، اور مولا علی اس پر پانی ڈالتے تھے، اور جیسے ہی ڈالتے گئے تو پورا پودا پھلدار پیڑ بن جاتا۔ اور اس چیز کو دیکھ کر یہودی خود بھی مسلمان ہو گیا، اور پھر اس طرح اس یہودی سے حضرت سلمان کو آزاد کرایا گیا۔ اس طرح اس نے وہ باغ بھی حضرت سلمان کو بطور تحفے میں دے دیا، اور یوں حضرت سلمان علیہ السلام حضرت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ باغ آج بھی مدینہ میں سلمان فارسی کے نام سے موجود ہے۔ پھر رسول اللہ کی دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر نے مولا علی کے حق یعنی خلافت پر قبضہ کر لیا، تو 4 صحابہ مولا علی کے ساتھ حق پر باقی رہے۔ ان میں سے ایک سلمان تھے، ابو ذر، مقداد اور ایک عمار۔ ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ ابو ذر کے پاس ایمان کے 9 درجے ہیں اور مقداد کے پاس 8، جبکہ عمار کے پاس ایمان کے 7 درجے ہیں۔ یہ ایمان کے درجوں میں فرق کیوں آیا؟ جب اس پر سوال کیا تو مولا علی نے بتایا کہ جب خلیفہ کی مولا علی نے بیعت نہیں کی تھی تو مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کر جب لے کے جا رہے تھے تو حضرت ابو ذر نے یہ دیکھ کر تلوار نکال لی تھی، لیکن سلمان نے صرف تلوار پر ہاتھ رکھا۔
صرف اس بنا پر یہ فرق آیا ہے۔ تو جب سلمان سے پوچھا کہ تم نے تلوار کیوں نہ نکالی تو وہ بولے، میں خود شیر خدا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب وہ خود خاموش ہیں تو میں کون ہوتا ہوں تلوار نکالنے والا، اور میں بس امیر المومنین کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر سلمان کو دوسرے خلیفہ نے مدائن کا گورنر بنا کر یہاں بھیجا تھا۔ وہ مولا علی کے کہنے پر اہل بیت کی تبلیغ کرنے کے لیے یہاں کے گورنر بنے۔ پھر جب یہاں ان کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو غسل و کفن کون دے گا؟ تو انہوں نے سب لوگوں سے منع کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو مجھے غسل و کفن دے گا وہی تمہیں دے گا۔ لوگ بولے کہ آپ مدائن میں ہو اور مولا علی مدینے میں، وہ آپ کو کیسے غسل و کفن دیں گے اور آپ کا لاشا سڑ جائے گا؟ سلمان بولے، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کا انتظار کروں۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، میرے جنازے کو ایسے ہی رکھا رہنے دیں، اور جب مولا علی آ جائیں اور پھر وہ دفن کریں گے۔ رات کے وقت جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا تو لوگ انتظار کرنے لگے، اور پھر کچھ دیر بعد نور شیر خدا نمودار ہوا تو کافی لوگ حیران ہو کر چونک اٹھے، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے سلمان کو غسل و کفن دیا اور خود ان کو مدائن میں دفن کر دیا۔ اللہم